بچے اس کہانی سے دور رہے۔ میرے بریسٹ 40 انچ کے ہو گئے تھے۔ جب گھر سے باہر نکلتی تو مجھے شرم بھی آتی۔ ہر وقت میں دوپٹے میں چھپ کر رہتی۔ میرا وزن بھی کافی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میری بھابھی میرا بریسٹ کا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے تیل سے مساج کرتے کرتے میرا نام رباب ہے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی، لیکن بہت موٹی تھی۔ میرے بریسٹ بھی کافی بڑے بڑے تھے اور اسی لیے میری شادی بھی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میرا وزن کافی زیادہ تھا۔ دکھنے میں تو میں ایسے لگتی تھی جیسے میں 5 بچوں کی ماں ہوں۔ میرے بریسٹ بہت ہی موٹے تھے۔ اپنے دوپٹے سے میں چھپا کر رکھتی تھی۔ جو بھی آنٹی رشتہ لے کر آتی، مجھے دیکھتے ہی واپس الٹے پاؤں چلی جاتی۔ اب تو میرا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ میں اپنے آپ کو کم کرنے کے لیے کئی حربے کر چکی تھی، مگر کوئی بھی کام نہیں آیا تھا۔ انہی دنوں اماں بھائی کی شادی کر رہی تھی، کیونکہ میری وجہ سے بھائی کی شادی بھی رکی ہوئی تھی، اور بھائی اب مجھے کوسنے لگا تھا کہ تجھ جیسی موٹی کے لیے تو کبھی بھی رشتہ نہیں آئے گا۔ لیکن میں اب بہت انتظار نہیں کر سکتا۔ اماں مجھے شادی کرنی ہے۔ اس موٹی کی وجہ سے میری بھی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ اب تو میں بھائی کی باتیں سن کر بہت رونے لگی تھی۔ دوستوں، یہ ویڈیو صرف ایجوکیشنل کے پرپس کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتا ہے، اسی لیے دوستوں پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دوستوں، چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرے بریسٹ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے، اسی لیے مجھ سے کوئی بھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اماں نے کہا، بیٹی کی شادی پھر ہو جائے گی، اب بیٹے کی شادی کر دیتی ہوں۔ اور پھر اماں جب بھابھی کو بھی گھر لے کر آئی تو میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ بھابھی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ ایک دم پرفیکٹ تھی۔ وہ دبلی پتلی تھی، گوری چٹی۔ بھابھی کو دیکھ کر بھائی تو پاگل ہو گیا تھا۔ جو بھی انہیں دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، لیکن مجھے احساس کمتری بھی ہوا تھا۔ میں بھابھی سے کچھ ٹوٹ کے لینا چاہتی تھی تاکہ میں بھی انہی کی طرح پرفیکٹ نظر آؤں اور خوبصورت بنوں۔ تھوڑے ہی دنوں میں بھابھی سے دوستی کر لی۔ بھابھی بھی مجھ سے بات چیت تو نہیں کرتی تھی، لیکن میں اس سے اس کی فٹنس کا راز پوچھنا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد میری بھابھی کے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی۔ اب بھابھی مجھ سے کہتی کہ تم بھی جلدی سے شادی کر لو۔ میں بھابھی سے پوچھتی کہ میں شادی کیسے کر لوں؟ میرے پاس تو نہ ہی آپ جیسی خوبصورتی ہے، نہ ہی میرا وزن کم ہے، اور میرے بریسٹ دیکھے کتنے بڑے بڑے ہیں۔ جو بھی میرا رشتہ لاتا ہے وہ مجھ سے دودھ پلاتی ماں سمجھ کر بھاگ جاتا ہے۔ دن بدن بریسٹ کا سائز بڑھتا ہی جا رہا ہے، اسی لیے کوئی بھی مجھے نظر بھر کر دیکھتا ہی نہیں۔ بھابھی بولی، اس میں کیا ہے، میں تمہارا سارا علاج کر دوں گی۔ میں بھابھی کو حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ بھابھی میرا علاج کیسے کریں گی؟ کیا میرے بریسٹ کا سائز چھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا میں بھی آپ کی طرح دبلی پتلی جب میری صحت میں بدلاؤ آنے لگے تو مجھے خود بھی حیرانی ہوئی۔ شریر میں اچانک ہو رہے پریورتن نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ صرف باہری بدلاؤ پر دھیان دینے کے بجائے اپنی صحت اور آتم وشواس پر دھیان دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔
گھر سے باہر نکلتے سمے مجھے تھوڑا اسہج محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ ہر انسان کا شریر الگ ہوتا ہے اور اس میں بدلاؤ آنا سمبھاوک ہے۔ میں نے طے کیا کہ اب سے میں اپنی فٹنس پر دھیان دوں گی۔ دوستو، اگلی پارٹ دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔